بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين درود بجميل محمد وآله عشرہ محرم الحرام 1446 ہجری کہ آج آپ حضرات 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے۔ سلسلہ عبادت طویل نہیں ہے، بس آج کی حد تک مختصراً عرض کر کے مصائب کو پیش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ آج کا جو دن ہے وہ منسوب ہے حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روضہ حضرت عباس تک پہنچا دے۔ جب چھوٹے حضرت کے روضے سے باہر آئے گا تو معرفت حسین لے کے آئے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ کل کی تقریر میری رکی تھی کہ جو حسین کا عارف ہے وہ تو فیض کے ذریعہ میں غوطہ زن ہے ہی ہے، جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا حسین نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا۔ اگر جملے کو بدل لوں تو یوں کہوں کہ زیارت عباس ضمانت ہے معرفت حسین کی۔ کیا ہستی ہے چھوٹے حضرت کی، اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ کہ مادر سادات بنت رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ایک منزل ایسی آئی کہ توجہ ہے نا سب کی، ایک منزل ایسی آئی کہ شہزادی نے
حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا. ہے نا غور سب کا کہ بی بی نے حضرت ابوالفضل کو اپنا، بولنے میں بخل نہیں کیجیے گا، شاباش، بیٹا کا. جبکہ آپ غور کریں بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی، شہزادی کی شہادت ہے 11 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور حضرت عباس کا مولود ہے 26 ہجری میں. یاد رہے گا بچوں کو؟ 26 ہجری. شعبان کی تاریخ تو یاد ہے سب کو؟ کون سی شعبان تھی جب چھوٹے حضرت دنیا میں تشریف لائے؟ چار شعبان. لیکن ہجری سن یاد نہیں رہتا، تو آج سے یہ بھی یاد رکھنا کہ کون سی ہجری ہے؟ 26 ہجری کو چھوٹے حضرت کا مولود ہوا. ٹھیک. ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے عبدالرزاق مکرم. وہ فرماتے ہیں ایک آیت کے ذیل میں، آپ کی توجہات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی پوری بلندی پہ ہو، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ایک جوڑی تو ہے، یعنی نبی اور امیر المومنین کی. عبدالرزاق مکرم فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس آیت سے مراد ایک اور جوڑی بھی ہے. اگر وہ کون سی جوڑی ہے جو اس آیت کی مصداق ہو سکتی ہے؟ تو فرمانے لگے 3 شعبان کو حسین آیا، پیچھے 4 شعبان کو عباس آیا. ٹھیک ہے نا؟ بس توجہ رکھیے. کہا کیا؟ ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پر بنت رسول خدا نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا، جبکہ ظاہراً اگر دیکھیں تو 11 ہجری میں بنت رسول خدا کی شہادت ہے، 26 ہجری میں حضرت ابوالفضل العباس کا مولود ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے تو کون سا موقع تھا؟ یعنی ظاہراً شہزادی دنیا میں موجود نہیں تھی، پھر ایسا کون سا موقع تھا کہ جہاں بی بی نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا؟ سوال واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب چلیں اس جواب کی طرف. ایک روز محبوب خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا اے میری بیٹی، جب میدان محشر سجے گا تو میں مقام محمود پہ جلوہ فگن ہوں گا، اور اے میری بیٹی آپ مقام مسند شفاعت پہ ہوں گی. تو اے میری بیٹی اسباب شفاعت کے لیے آپ کیا پیش کریں گے؟ واضح ہو گئی بات؟ کون پوچھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مقام محمود پہ جلوہ فکر ہوں گا، اے میری بیٹی آپ مقام مسند شفاعت پہ جلوہ فکر ہوں گی. تو پھر اتنا بتلائیے کہ آپ اسباب شفاعت میں شفاعت کے لیے کیا پیش کریں گے؟ اب بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ بابا میرے 11 بیٹے معصوم ہیں، 11 کے 11 شافع ہیں، میں خود مالکہ تطہیر ہوں، میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، میرا بابا اللہ کا محبوب ہے. اب اس مقام پہ شہزادی نے ایک جملہ، مقام مصائب کا جملہ ہے، مقام فضائل پہ کہہ رہا ہوں تاکہ احباب سمجھیں. یہ وہ مقام آیا کہ جہاں پر بی بی نے فرمایا بابا، اللہ کرے آپ تک پہنچا پاؤں، بابا میں اسباب شفاعت میں اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی. تھوڑا سا سنبھال کے سن لینا، میں نے فضائل کے سلسلے میں 2-4 جملے کہنے ہیں. میں مقام شفاعت میں اسباب شفاعت کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر بنت رسول خدا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا، اور ابھی اس مقام پہ پورے وجود عباس کی بات نہیں ہوئی.
فقط بازو عباس شفاعت کے لیے کافی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ فقط چھوٹے حضرت کے جو بازو ہیں تو شفاعت کے لیے کافی ہے. کیا حفاظت کی ذمہ داریاں حضرت نے. ایک شاعر کا قلم اٹھا، عرب شاعر تھا، اس نے ایک مصرع کہا اور پھر قلم رکھ دیا کہ کہیں آقا کے دربار میں سوء ادب نہ ہو. مصرع اس نے کیا کہا کہ روز عاشور حسین بھی عباس کی حفاظت میں تھے. مصرع تو اس سے ہو گیا، قلم اس نے رکھ دیا کہ کہیں آقا کے دربار میں، اب عبداللہ کے دربار میں سوء ادب نہ ہو. عالم خواب میں خود مولا کریم کربلا کو دیکھتا ہے. اب عبداللہ تشریف لائے، عرض ادب کی، ہاتھوں کو جوڑ دیا. آقا نے فرمایا یہ بتا شعر مکمل کیوں نہیں کیا؟ کہا آقا میں ڈر گیا کہیں سوء ادب نہ ہو. کہا تو نے سچ تو کہا کہ عاشور کے دن میں بھی عباس کی حفاظت میں تھا، عباس کی پناہ میں تھا. تو کیا ہے ہستی حضرت عباس کی عزیزوں؟ جیسے یہ دیکھ رہے ہو، یہ کیوں ہے ممبر پہ؟ کہا مجلس شہ میں حفاظت کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح. تو اس کا مطلب عزادار کی حفاظت عباس کا ذمہ. تائید کرتے آنا، عزاداری کی حفاظت عباس کا ذمہ، ہدایت کی حفاظت عباس کا ذمہ، عزادار کی حفاظت عباس کا ذمہ، زوار کی حفاظت عباس کا ذمہ. ہاں ارے کتنی حفاظتیں ہیں جو عباس نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں. اتنا ہاتھ رکھ کے کوئی کام نہیں کرتا جتنا بنا ہاتھوں کے عباس کر رہے ہیں. اتنا ہاتھ رکھ کے کوئی کام نہیں کرتا جتنا بنا ہاتھوں کے حضرت عباس کر رہے ہیں. کیا ہے حضرت علمبردار لشکر حسین ابن علی کی ہستی. واللہ کہہ رہا ہوں زمانہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ عباس کیا ہے. میرے مولا ممبر پہ تھے، امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. علی خطبہ دے رہے، خطبہ دے رہے، مسجد چھلک رہی ہے لوگوں سے. اچانک سے سنیں گے، سارے سناؤں میں. اچانک سے در مسجد پہ ایک شخص آیا، ہاتھ میں اس کے صندوق تھا. صندوق تو سمجھتے ہو نا سارے، صندوق تھا. وہیں سے مولا کو سلام کیا، مجمع ہٹنے لگا. آگے آیا ممبر کے قریب، کہنے سرکار یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. میرے مولا نے کھولا تو دیکھا اس میں تلوار تھی. سننا جملہ غور سے سننا. مولا نے جب صندوق کھولا تو اس میں تلوار. علی نے تلوار اٹھائی اور تلوار کو دیکھنے میں علی محو ہو گیا. اب میں آپ کو علی کی محویت سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ میرا مولا وہ ہے جو عبادت خدا میں محو ہوتا ہے. محویت میں سمجھا نہیں سکتا. بس تلوار کو میرے مولا دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے 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 اچانک میرے مولا نے فرمایا ہے کوئی جو اس تلوار کا حق ادا کرے تو علی یہ تلوار اسے تحفے میں دے گا. مجمع پہ سناٹا تھا. اچانک سے در مسجد پہ علی کے کمسن فرزند عباس آئے. وہیں سے بابا کو سلام کیا. مجمع نے دیکھا ابن علی مرتضی آ رہے ہیں. مجمع ہٹنا شروع ہوا. غازی تشریف لائے، بابا کے منبر کے قریب آ گئے، زانوؤں پہ ادب سے بیٹھ گئے. علی کیا فرما رہے تھے؟ ہے کوئی جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے کہ علی یہ تلوار اسے تحفے میں دے دے. بس یہاں میرے مولا کا سوال مکمل ہوا. یہاں چھوٹے حضرت نے، حضرت عباس نے ایک سوال کیا، بابا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ علی کے لبوں پہ مسکان آئی. کہنے لگے عباس اس تلوار کا حق ہے نصرت حسین.
بس یہ جملہ سننا تھا کہ غازی نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا بابا اگر اس تلوار کا حق نصرت حسین ہے تو لائیے عباس کو دے دیجئے۔ یہ چھوٹے حضرت کی ہستی، یہ ہے حضرت ابوالفضل العباس کی ہستی۔ امام صادق علیہ السلام نے سلام کیا۔ وہ جو زیارت پڑھتے ہو، جو کربلا گئے ہو، جو حضرت عباس کی حرم میں زیارت پڑھتے ہو، وہ امام صادق کی تعلیم کردہ زیارت۔ امام علیہ السلام جب اپنے جد غریب کی زیارت کے لیے گئے، ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے، تو براہ راست حضرت ابا عبداللہ کے روزے پہ نہیں آئے، چلے پہلے ٹھہرے قبر عباس پر اور آ کے سلام کیا۔ اس زیارت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اے عباس، اب مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں یا نہیں، اے عباس، امام فرما رہے ہیں، امام صادق، اے عباس آپ پہ اللہ کا سلام ہو۔ ارے کوئی عام بات نہیں ہے، اے عباس آپ پہ اللہ کا سلام ہو، اللہ کے فرشتوں کا سلام ہو، شہداء و صالحین کا سلام ہو، انبیاء و مرسلین کا سلام ہو۔ امام معصوم فرما رہا، اور اس کے بعد مزاج نے کروٹ لی اور فرمایا لعن اللہ من جہل حق، اے عباس ہر اس پہ لعنت ہو جو آپ کے حق سے جاہل ہے۔ اب یہ میرا آپ کا جملہ نہیں، امام معصوم کا فقرہ ہے۔ اے عباس لعن اللہ من استخف بحرمتک، ہر اس پہ لعنت ہو جو آپ کی حرمت کو کم کرتا ہے۔ لعن اللہ، ابھی طبیعت میں جلدی ہے تو ابھی زیارت عباس کھولو، لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، اے عباس ہر اس پہ لعنت ہو جو آپ اور فرات کے درمیان حائل ہو گیا۔ عجیب ہے واللہ عجیب ہے۔ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا جب بھی مل کے بیٹھے تو آل محمد کا ذکر کرے، ہے ایسا یا نہیں؟ بولتے آئیے گا بس میں نے مصائب کا آغاز کرنا ہے، لیکن یہ جملہ سن لیں، ہے ایسا نا؟ ہمیں آپ کو حکم دیا گیا کہ کس کا ذکر کرے؟ آل محمد۔ جب بھی مل کے مومنین بیٹھ جائیں تو آل محمد کا ذکر کریں۔ اچھا، تو خود پروردگار فرماتا ہے اپنے محبوب کے لیے کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے آیت قرآن کی، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نا، پروردگار جانے اس کا محبوب جانے، ہم نے آپ کو آپ کے ذکر اور رفعت عطا کی۔ ایک شے ہے علیین، یعنی یہ ہے جگہ، اور ایک ہے عالین، توجہ سے سن لینا، ایک ہے عالین، ٹھیک؟ عالین کیا ہے؟ وی آئی پیز، بلند ترین لوگ۔ علیین جہاں یہ رہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں عالین رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ علیین۔ ہاں اچھا، آپ ذرا ساتھ چلیے گا، بات آ گئی۔ جیسے آدم نے سجدے سے جب آدم کے سجدے سے جب ابلیس نے انکار کیا تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ تھوڑا سا ساتھ دے دو میرا، 8 محرم میں نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ذہنوں پر۔ کیا کہا تھا پروردگار عالم نے ابلیس کو؟ ہم کنت من العالین، کیا تو بھی عالین ان وی آئی پیز میں سے ہو گیا؟ کچھ کہہ رہا ہوں اگر میرا ساتھ دو گے، کیا تو بھی ان عالین میں سے ہو گیا ہے؟ تو عالین بلند مرتبہ لوگ، علیین جہاں یہ عالین رہتے ہیں، تو ہمیں تمہیں حکم دیا گیا کہ جہاں مومن مل کے بیٹھے وہاں ان کا ذکر کرے۔ خود پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی، آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا کوئی نہیں جانتا، اس کی رفعت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اب میرے ذہن میں سوال آیا کہ جہاں یہ عالین بیٹھتے ہیں مل کر سارے، عالین تک تو پہنچ گئے نا، کون ہے عالین؟ جہاں یہ سارے عالین بیٹھتے ہیں، کیا یہ بھی وہاں بیٹھ کر کسی کا ذکر کرتے ہیں؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں،
کیا وہ عالین ہم اور آپ ذکر کریں آل محمد کا، اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے، جہاں یہ سارے عالین مل کے بیٹھتے ہیں علیین میں، کیا یہ بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں؟ جب میں نے سوال کیا تو آواز آئی ذرا عباس کی زیارت تو پڑھ لے۔ جب عباس کی زیارت پڑھی تو اس زیارت میں فقرہ موجود تھا، اے عباس رفع ذکر کا فی العلیین، علیین والے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عباس کی ہستی۔ امام زمانہ راضی رہے، امام زمانہ سلامت رکھے، اللہم صلی علی سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ تو جب بھی جوانوں سے کہہ رہا ہوں زیارات کو پڑھا کرو تو ٹھہر کے اس کا ترجمہ پڑھ لو، تو آپ کو کم سے کم احساس تو ہو کہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کا مقام ہے، حضرت عباس کی ہستی آغوش میں ہے، کمسن ہے، علی کی آغوش میں۔ کمسن ہے، روبرو میرے مولا کے غریب زہرا بیٹھے ہیں، یعنی حسین ابن علی، اور ایک جانب جناب قمبر کھڑے۔ اچانک سے حضرت ابا عبداللہ نے کہا قمبر ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلا۔ جناب قمبر نے کوزہ اٹھایا، جانے لگے تو چھوٹے حضرت نے، حضرت عباس نے بابا کی آغوش چھوڑی اور تیزی سے قمبر کے پاس آئے، کہا قمبر کوزہ مجھے دے دے۔ کہا آقا، کہا قمبر تو میرے بابا کا غلام ہے، عباس حسین کا غلام ہے، کمسن ہے غازی، چلے ہیں کوزے کو بھرا، واپس آئے، تیزی سے چاہتے تھے کہ حسین تک پانی آ جائے۔ یہ ایک ہی جملہ ہے، جب کوزہ امیر المومنین کے قریب آیا نا تو سارا پانی کوزے سے چھلک کے گر چکا تھا۔ علی نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بخل نہیں کرنا رونے میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اگلا فقرہ سننے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ کوزے کو بیٹے سے لیا، زمین پہ رکھا، کبھی عباس کے داہنے بازو کا بوسہ۔ کل ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے تیرا مولا، اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ کبھی عباس کے بائیں بازو کا بوسہ سینے سے لگایا، لے کے چلے۔ جناب ام البنین نے حضرت شیر خدا کو امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا آقا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا ام البنین تیرے اس لال کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا، میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے۔ اللہ جانے کیا مائیں ہیں کربلا والی مائیں، کیا ماں ہے عباس کی ماں۔ کہا آقا وجہ؟ کہا حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا۔ سوال سنو گے؟ سوال سنو گے؟ اچھا آقا۔ کہا ام البنین تیرے اسلال کے دونوں شانے قلم ہو گئے۔ آقا کہا حسین کی نصرت کی خاطر۔ عجیب جملہ ہے، آقا میرا حسین تو بچ جائے گا نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے، یہ قافلہ چلا،
کربلا پہنچا، وقت گزرتا رہا، ساعتیں بدلتی رہیں، بار بار حضرت آتے ہیں، آقا اب مجھے اجازت فرمائیے، مجھے اجازت۔ حسین ہر بار یہ فرماتے، اے عباس آپ میرے لشکر کے علمبردار ہو، ہائے کردے والوں امام زمانہ راضی رہے، اے عباس میرے لشکر کے علمبردار۔ اب جب کہ آقا آئے نا، حضرت عباس آئے مولا ابا عبداللہ کے پاس، آقا اجازت و رحمت فرمائے۔ غریب زہرا نے کہا عباس آپ میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں غازی نے داہنے دیکھا، غازی نے بائیں دیکھا، ایک جملہ فرمایا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ اجرکم اللہ، 8 محرم ہے یہی حق رونے کا، اجرکم اللہ۔ آج تو بچے سقا بنے ہوں گے عباس کی یاد اجرکم اللہ۔ سنو گے؟ سنو آج جملے سنو۔ آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا؟ جانتے ہو مختار کا طریقہ یہ تھا، جب کسی قاتل کو پکڑ کے لایا جاتا تھا نا، مختار اس سے پوچھتا تھا بتا ما صنعت فی کربلا، تو نے کربلا میں کیا ظلم اٹھایا؟ ایک قاتل پکڑ کے لایا گیا، مختار نے اس سے سوال کیا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم اٹھایا؟ کہنا امیر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مختار نے کہا نہ، ممکن ہی نہیں کہ میرے سپاہی کسی ایسے کو پکڑ لیں جس نے کچھ نہ کیا ہو کربلا۔ بول تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہنے لگا امیر میں نے کچھ نہیں کیا، جملے سخت ہیں مجھے معاف کر دینا۔ جب وہ کہنے لگا نا میں نے کچھ نہیں کیا، تو مختار نے کہا یہ بتا کسی شہید کے جسم کو پامال کیا؟ کہتا نہیں امیر۔ مختار کہتا یہ بتا کسی بچی کو تماچا مارا؟ خدا را تھک کے نہ رونا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختار کہتا ہے اچھا، کہتا ہے امیر میں تو یزید کی فوج کی تعداد لکھنے پہ مامور تھا۔ مختار نے کہا ٹھیک ہے تو ہے یزید کا سپاہی، سزا تو تجھے دوں گا، ذرا مجھے یہ بتا پوری کربلا تیرے سامنے برپا ہو گئی، کبھی تیرا کلیجہ بھی پھٹا؟ کہنے لگا امیر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرا کلیجہ بھی پھٹ پڑا۔ کہا مختار نے بتا وہ کون سا لمحہ تھا؟ اللہ کرے ادادار سن لے، وہ کون سا لمحہ تھا؟ کہنے لگا امیر جب حسین نے اپنے علمدار کو رخصت دی نا، جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ پرسا دے دینا، جب رخصت دی نا تو حسین پشت علمدار سے علمدار کے قریب آئے، عباس کے کمر میں اپنے بازوؤں کو ڈال کے حسین کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اے عباس آپ تو جا رہے ہیں میری زینب کو چاہوں گا۔ ہاں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کوئی آواز خاموش نہ رہے، اجرکم اللہ۔ آج بیویوں کی آس کا موسم ہے، آج بچوں کی پیاس کا موسم ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے غازی در خیمہ پہ آئے، بیٹھ گئے خیمے کے باہر، تلوار کو زمین کربلا پہ گاڑ دیا، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہ اپنی پیشانی رکھے۔ خدا جانے علی کا لال کیا سوچ رہا تھا۔ میرا دل یہ کہتا ہے شاید مولا سوچ رہے ہو کیا بابا نے اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ ابھی غازی کسی فکر میں محو تھے، اچانک سے خیمے سے کسی بچی کی آواز آئی، پوپیا ماں۔ اب تو زبان بھی سوکھ چکی ہے۔ غازی نے جملہ سنا، خیمے کے اندر وارد ہوئے، بیٹھ گئے۔ کب بیٹی پیاسی ہے؟ چچا جان بہت پیاسی ہے، جا مشکیزہ لے آ۔ اب تمہارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جب ان کی کوئی بات پوری ہونے لگتی ہے
تو ان کے ہمسن اگر اس رستے میں ہوتے ہیں یا اس گھر میں ہوتے ہیں تو سب کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں نہیں جاتے میرا فلاں کام ہونے لگا ہے. وہ حسین کی بیٹی کو جو بچہ ملتا رہا نا, حسین کی بیٹی سب سے کہتی رہی گھبرانا نہیں, چچا جا رہا ہے تعمیر. ہائے کر کے رونے والوں میں دعا دیتا ہوں مولا عباس تم سب سے راضی ہو, مولا تمہیں اپنے روزے پہ اجرکم اللہ یہ کھول کے رونے نا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تم دیکھتے ہو کہ جو علم مبارک ہوتا ہے اس پہ مشکیزہ نظم ہوتا ہے. دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ دیکھا ہے نا سب نے, دیکھا ہے نا. جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جب حسین کی بیٹی مشق لے کے آئی نا تو غازی زانووں پہ تھے, اپنے ہاتھوں سے سکینہ نے عباس کے گلے میں مشق ڈالی تھی. یہ جو علم پہ مشق تم نصب کرتے ہو یہ اسی یاد کی, سمجھ میں آئی بات؟ اب غازی کے گلے میں مشق, بھتیجی کو آغوش میں لیا, لے کے چلے خیمے کا پردہ اٹھایا. دور بیٹھے مسند پہ غریب زہرا نے یہ منظر دیکھا نا, حسین نے مسند چھوڑ دی, مسند چھوڑی, کھڑے ہوئے, آغوش کو پھیلایا. بی بی بابا کی آغوش میں آئی, بیٹی باپ کے سینے سے لگی, نگاہیں عباس کے چہرے پر, حسین کے لب بیٹی کے رخسار پر. ایک جملہ فرمایا میرے امام نے, بیٹی ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے. مجھے نہیں پتا, اتنا جانتا ہوں آج صبح سے تم ادا خانوں در ادا خانوں گھوم رہے ہو, روتے روتے تھک گئے ہو. ادادارو بیٹی کل جب شام آ جائے گی نا, بیٹی آج جب شام آ جائے گی نا, چچا کو بہت یاد کرے گی ہر تماشوں پر. جب نعیم تماشا مارے گا ہر تماشے میں چچا کو پکارے گی. اب میں نہیں جانتا داداروں کیسے غازی رخصت ہوئے, کیسے غازی رخصت ہوئے. ادھر غازی رخصت ہوئے, ادھر غازی رخصت ہوئے, ادھر علی کی بیٹی نے پردےداروں کو خیمے میں جمع کیا, اور علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا, بیویوں میں مدینہ سے تمہارے پردوں کی ضمانت لے کے چلی تھی, آج میں وہ ضمانت واپس لے رہی, میرے عباس نہیں, ہار کرنے میں بخل نہیں کرنا. مولا حسین تم سے راضی رہے, اس کے عباس کا ماتم کرو. اجرکم اللہ. فوج اعداء میں بھگدڑ تھی, عباس آ رہا, عباس آ رہا, عباس آ رہا. غازی دریا پہ پہنچے, مشق کو بھرا, واپس آنا چاہتے تھے. ہرملہ کو جب پکڑا نا مختار نے ہرملہ کو, تو ہرملہ سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا ستم ڈھایا؟ کہنے لگا میں تو 3 تیر لے کے چلا تھا. مختار نے کہا بتا وہ تینوں تیر کہاں کہاں چلا ہے؟ کہتا ہے یہ نہ پوچھ. مختار کہتا ہے بول یہ تعزیہ نہ اٹھاؤ. کہتا ہے امیر پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین اپنے 6 مہینے کو کربلا کے میدان میں, 6 مہینے والے کو کربلا کے میدان میں. مختار کا دربار خانے میں بدل گیا, مختار کا دربار خانے میں بدل گیا. مختار نے کہا بتا دوسرا تیر کہاں چلایا؟ حوصلے سے سننا آزادارو, دوسرا تیر کہاں چلایا؟ کہتا جب سقائے سکینہ مشق بھر کے خیمے میں لگا رہا تھا, میں نے مشق کا نشانہ لیا, تیر کا مشق میں لگنا تھا, سقا کا سر جھک گیا. غازی کے شانے قلم ہو چکے تھے آزادارو, بس مشق کا جھکنا تھا, غازی کا سر جھکا. ایک لعین حکیم ابن طفیل خدا کی لعنت ہے اس پر, اس نے غازی کے سر پہ گرز
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو، غریب زہرا تم لوگوں کو سلامت رکھے. آخری جملہ سنو، میں نے چھوڑ دیا منبر. عزادارو اب انصاف کرنا، مجھے معاف کر دینا، جملہ سخت ہے. جس عباس کے، جملہ سخت کہنے لگا ہوں، ہونے کے سبب دشمن کی فوجیں رات سو نہ سکی ہوں. جو سمجھ گیا ہے اس کے لیے کافی ہے. انصاف کرنا، راتوں جاگتی رہی ہو دشمن کی فوجیں. جب اس سخی نے زین چھوڑی ہوگی، دشمن نے کیا کیا ہوگا عباس کے ساتھ؟ ایک جملہ سن لو، میں نے چھوڑ دیا منبر. مولا نے زندگی دی تو پھر کبھی تمہیں تفصیل سے عباس کے مصائب سناؤں گا. یاد رکھنا عزادارو، مقتل کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تم نے تو یہ سنا ہے نا کہ غازی کے سامنے قلم ہوئے تھے. بولا میں